السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ کالا جادو اور سایہ قسط نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھیں، وہ اوپر چڑھ رہے تھے اور نیچے گر رہے تھے۔ ادریس علی ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب وہ سب اوپر پہنچ گئے تو جیپ کے آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح وہاں سے بھاگے تھے۔ ادریس علی خاموشی کے ساتھ کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی۔ سب فرار ہو گئے حضور۔ تم بھی بڑے ستم ظریف ہو علی جاں، اتنا زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ حضور وہ آپ کی توہین کر رہے تھے، آپ کا غلام بھلا کیسے برداشت کرتا؟ ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے، اچھے خاصے زخمی ہو گئے سارے کے سارے۔ وہ اسی قابل تھے محترم بزرگ، اسی قابل تھے وہ۔ انہوں نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ انہیں رفیق نے بھیجا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ اس شخص نے یہ عمل کیوں کیا۔ بزرگ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آواز سنائی دی، آئیے میں آپ کو سبحان گلی پہنچا دوں۔ چلتے ہیں میاں، چلتے ہیں، آرام آرام سے چلتے ہیں، پریشانی تو تم نے رفع کر دی، چلو ہمیں سہارا دیکھ کر اس گڑھے سے باہر نکالو۔ ادریس علی نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے کہا اور پھر ان کا ہاتھ اس طرح فضا میں معلق ہو گیا جیسے کسی نے تھام لیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گڑھے سے باہر تھے۔ آواز پھر سنائی دی، حضور وہاں تک پہنچتے ہوئے تھک جائیں گے، آئیے میں۔ چلو چلو اب ایسی بھی کیا تھکن، چلتے ہیں۔ ویسے تمہیں صورتحال کا اندازہ تو نہیں ہوگا علی جاں؟ جی میں تو صرف ان کی آپ کے ساتھ بدتمیزی دیکھ کر آ گیا۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، وہ بیچاری شدید ذہنی بحران کا شکار ہے۔ ہم چودھری شاہ نواز کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ادریس علی نے مختصر الفاظ میں وہ ساری روادات دہرائی جو ان کے علم میں تھی، پھر وہ بولے، ہم تو چلے جائیں گے ٹہلتے ہوئے، تمہاری ایک ڈیوٹی لگا رہے ہیں علی جاں، وہ یہ کہ ہمیں چودھری شاہ نواز کی دوسری بیوی عرشیہ بیگم کی کوائف درکار ہے۔ وہ کس طرح کی خاتون ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیسی ہے، اور پھر وہ ماں بھی بننے والی ہیں، ذرا ان کے بارے میں مکمل تفصیل ہمیں بتاؤ، کیونکہ اب یہ داستان ہمارے علم میں آ چکی ہے تو ہمیں بھی اپنا یہ فرض نبھانا ہے۔ جو حکم۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو گھر تک پہنچا دوں، وہ کمبخت کہیں دوبارہ واپسی کی کوشش نہ کریں۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، با خدا ہمیں اس کا ذرا برابر خوف نہیں ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ویسے ایک دلچسپ داستان کا آغاز ہوا ہے، تم جاؤ، کیا سمجھے؟ جو حکم حضور۔ اتنی دیر میں ادریس علی اس راستے پر پہنچ چکے تھے جو سبحان گلی کی جانب جاتا تھا۔ پھر انہیں کوئی آواز نہیں سنائی دی اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رفیق اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ایسا مشکل نہیں تھا۔ بابا ادریس علی ایک بوڑھے اور کمزور آدمی تھے اور رفیق نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ چھٹے ہوئے بدمعاش تھے۔ آخر کار وہ پہنچ گئے، لیکن رفیق ان کے حلیے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ رفیق پریشان نگاہوں سے شاہینہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، شاہینہ بی بی، آپ کو ایک بات کا علم نہیں ہے کہ میں نے ہی نہیں، میرے پرکھوں نے بھی آپ کے خاندان کا نمک کھایا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ بول سکتا تھا کہ میں نے ادریس علی کو ختم کر دیا اور اب آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر شاہینہ بی بی میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی نہیں بولوں گا۔ میں نمک حرام نہیں ہوں۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں خاموشی سے ادریس علی کے خلاف کام کر سکتا تھا، کم از کم آپ تو مطمئن ہوتی، لیکن میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ آپ لا علمی میں نہ رہیں۔ ہم برے لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ میرے پاس اور بھی بہت سے کارڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی جال میں پھنس کر رہ جاؤں۔ جانتی ہوں، باتیں بنانے میں مہارت، تیرے پاس سب سے بڑا کارڈ ہے۔ برباد کر دیا تو نے مجھے۔ اب میں سولی پر وقت گزاروں گی اور یہ سوچتی رہوں گی کہ کب ادریس علی کی چودھری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور کب اس کے بعد میرے اوپر آفت آتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ادریس علی کم ظرف آدمی نہیں ہے۔ اندازہ ہے میرا کہ وہ آپ کی بات کسی کو بتائے گا نہیں۔ ارے چھوڑ رفیق، میرا منہ مت کھلوا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان کو اگر موت کے منہ میں جانا ہے تو وہ اپنا راز کسی دوسرے کو دے دے۔ چھوڑ رفیق، چھوڑ، کوئی اور نئی کہانی سنا دے مجھے اب۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، رفیق سے آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو الگ بات ہے، مگر میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ کیسی اجازت؟ شاہینہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر رفیق کو دیکھا۔ شاہ پور بستی میں ایک جوگی ہے،
راج گندل سفلی علم کا ماہر، اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو اس کی کار ممکن نہیں ہوتی۔ بہت سے واقعات سنے ہیں میں نے اس کے بارے میں۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بستی سے باہر اس نے اپنا مٹھ بنا رکھا ہے، اور وہیں اس کے گرو کی سمادھی بھی ہے۔ بڑے بڑے رئیس لوگ جنہیں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیا لیتا ہے کیا نہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے مل کے کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے لیے کام کرے۔ ہاں کیوں نہیں، سارے زمانے میں پھیلا دے میری بات۔ ابھی ایک آدمی رازدار بنا ہے، ایک اور بنا دے، پھر سارے کے سارے مل کر مجھ پر یلغار کریں گے اور اس کے بعد میں مصیبتوں میں پھنس جاؤں گی۔ ارے بابا، در بدر ہونا ہی لکھا ہے تو پھر یوں ہی صحیح۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اسے دنیا میں اسی طرح شرمندگیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بیگم صاحبہ۔ جب تک آپ کا رفیق زندہ ہے آپ کو بے سہارا نہیں ہونے دے گا۔ ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب عرشیہ بیگم کو نہیں چھوڑتے ہیں تو میں خود عرشیہ بیگم کو قتل کر دوں گا اور اس کے بعد پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دیں۔ شاہینہ بیگم کچھ نرم ہوتی نظر آئیں، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، کیا نام بتایا تو نے اس جوگی کا؟ راج گندل ہے اس کا نام۔ بڑے قصے سنے ہیں میں نے اس کے۔ سنا ہے اس مٹھیا پر اس نے جو مندر بنا رکھا ہے بڑا پراسرار ہے۔ سنا ہی ہے تو نے یا کچھ دیکھا بھی ہے؟ نہیں، دیکھنے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوکھلی میں سر ڈالا ہے تو مسلوں کا کیا ڈر۔ بات ہمارے دل سے نکل کر کسی کے کانوں میں جا پہنچی ہے تو اب کس سے چھپاتے پھریں گے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لینا دینا کیا پڑے گا ان کو؟ جا کر ہی معلوم ہوگا کہ کیا لینا دینا پڑے گا۔ اس کی تو فکر مت کرنا۔ چلا جا، اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ رفیق تیار ہو گیا اور پھر شاہینہ بیگم سے اجازت لے کر شاہ پور چل پڑا۔ ریل کا سفر کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد وہ شاہ پور پہنچ گیا تھا۔ کوئی مسلمان ٹانگے والا اس جگہ پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے۔ وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے جی؟ کسی کو اپنی موت بلانی ہو تو وہ راج گندل کے مندر کی طرف کا رخ کرے، اور اسے مندر کہنا تو بالکل ہی غلط ہے۔ مندر تو ایک عبادت گاہ ہوتی ہے۔ دین دھرم چاہے کچھ بھی ہو، لیکن مندروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ راج گندل کے مندر میں تو شیطان کی پوجا ہوتی ہے، اور شیطانی قوتوں کی طرف رخ کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ سامنے رام کمار ٹانگے والا موجود ہے، وہ خوشی سے آپ کو وہاں لے جائے گا۔ رام کمار ٹانگے والے نے رفیق کی صورتحال دیکھی اور بولا، جے بھگونتی، آپ ہندو ہو؟ تم یہ بتاؤ، تم مجھے راج گندل کے مندر لے جا سکتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں مہاراج، کیوں نہیں، آؤ بیٹھو۔ ٹانگے والا خوشی سے تیار ہو گیا اور اس کے بعد تقریباً 20 منٹ تک کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ پھر جب فضا میں ہلکی ہلکی بدبو ابھری تو پتا چلا کہ راج گندل کا مندر آ گیا ہے۔ دور سے کالے رنگ کی ایک عمارت نظر آ رہی تھی جسے مندر کی شکل دے رکھی تھی۔ اس کے برابر ہی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی۔ سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا، لیکن اجاڑ درختوں پر مشتمل۔ دور سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بھیانک جگہ پر شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور اس پر نحوست برستی ہے۔ رفیق نے راج گندل کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سچ تھا۔ ٹانگے والے نے ایک مخصوص جگہ ٹانگا روک دیا۔ رفیق نے کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد سہما سے آگے بڑھ گیا۔ کالے رنگ کے لباس میں راج گندل کے پجاری ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ تقریباً سبھی کے سر گھٹے ہوئے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کھڑی ہوئی یا لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سب کے سب خاموشی سے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جے کشکندی، سواگتم مہاراج۔ رفیق نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مدھم لہجے میں بولا، وہ میں مہاراج راج گندل سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہو؟ بھگوان؟ کیا کام ہے ان سے؟ ہندو دھرم سے ہو؟ نہیں، مسلمان ہوں، رفیق ہکراتا ہوا بولا۔ پجاری ایک دم چونک پڑا تھا۔ کچھ لمحے وہ رفیق کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، شاہ پور کے ہی رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ نہیں پجاری جی، باہر سے آیا ہوں۔ کام بتاؤ گے ہمیں؟ ساری باتیں آپ ہی پوچھ لیں گے تو میں مہاراج سے مل کر کیا کروں گا؟ تم ہمارے معزز مہمان ہو، میں مہاراج کو جا کر خبر کر دیتا ہوں۔ پجاری اندر چلا گیا۔
न जाने क्यों रफीक को यहाँ एक घुटन का एहसास हो रहा था। बदबू यहाँ भी फैली हुई थी, लेकिन वो जानता था कि काले इल्म के माहिर जहाँ होते हैं वहाँ गलाजतों का ही बसेरा होता है। थोड़ी देर के बाद वही पुजारी वापस आया और बोला, आइए महाशय जी। रफीक उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। पुरानी तर्ज का बना हुआ मंदिर अंदर से भी भयानक था। खौफनाक मूर्तियां जगह जगह नजर आ रही थीं, लेकिन ये देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि अजीब अजीब भयानक शक्ल में इंसानी जिस्म तराशे हुए थे। उनके रंग भी स्याह थे और उनके चेहरे अजीबो गरीब रंगों से बनाए गए थे। इतना हौलनाक माहौल था कि देखने वाले पर दहशत तारी हो जाए। एक दरवाजे से दाखिल होने के बाद पुजारी ने दीवार में लगी हुई एक मशल रोशन की और रफीक की तरफ मुड़कर कहा, आगे चलकर सीढ़ियां हैं, संभल कर मेरे साथ साथ आ जाओ। वो गहराइयों में उतरने लगा। रफीक बड़ी एहतियात से एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ नीचे जा रहा था। सीढ़ियां खत्म हुई तो एक बड़ा सा हॉल नजर आया, जिसमें जगह जगह दीवारों पर मशीनें रोशन थीं। एक मरक छाला पर आसन जमाए राजगंदल बैठा हुआ था। भारी बदन का हिब्बतनाक सी शक्ल का आदमी था। यहाँ का माहौल भी कम हिब्बतनाक नहीं था। उसकी शक्ल सूरत ने रफीक पर और खौफ तारी कर दिया। राजगंदल ने उसे देखकर कहा, आओ, मुझे मालूम था तुम आने वाले हो, सामने बैठ जाओ। रफीक शदीद हैरान हो गया, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला और राजगंदल के सामने बैठ गया। तू जा, ये मुसलमान हमारे यहाँ का तो कुछ खाए पिएगा नहीं, इसलिए हम इसकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे। जा, तू जा। उसने पुजारी को इशारा किया और पुजारी उल्टे कदमों वापस चला गया। हाँ बोल, क्या नाम है तेरा? रफीक है मेरा नाम महाराज। क्या काम है हमसे? महाराज, मैं अपनी मालिकन की तरफ से आया हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी हैं। मेरी मालिकन मुश्किल का शिकार है। मुश्किल बता, जल्दी कर। राजगंदल की आवाज उभरी और रफीक ने सारी कहानी जल्दी जल्दी राजगंदल के सामने दोहरा दी। इस दौरान वो आंखें बंद किए बैठा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने निगाहें उठाई और बोला, तुझे इंतजार करना पड़ेगा, 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद हमारे पास आ जाना, बस अब जा। अजीब से अंदाज में उसने ये अल्फाज कहे थे। रफीक जल्दी से उठ गया। चंद कदम पीछे हटा तो वही पुजारी इसे खड़ा हुआ नजर आया। उसने रफीक को अपने साथ आने का इशारा किया और वापसी के लिए सीढ़ियां चढ़ाने लगा। इस माहौल में रफीक के ज़हन को सहर ने जकड़ लिया था। राजगंदल की हिब्बतनाक शख्सियत ने रफीक को दहशत ज़दा कर दिया था। बहरहाल वो पुजारी के साथ बाहर आ गया। पुजारी ने इसे एक तरफ बैठ जाने के लिए कहा और बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो महाशय कि महाराज को तुम्हारी आमद का पहले ही से पता चल गया था। वैसे तो महाराज का ज्ञान अपरंपार है, पर वो बहुत कम लोगों का इंतजार करते हैं। क्या तुम्हारी मुश्किल दूर हो गई? नहीं, उन्होंने मुझे 24 घंटे के बाद बुलाया है। समझ लो तुम्हारा काम हो गया। यहाँ मंदिर में तो नहीं ठहरोगे तुम। शाहपुर में बड़ी आबादी मुसलमानों की ही है। तुम्हें 24 घंटे वहाँ गुजारना होंगे। ठीक 24 घंटे के बाद तुम वापस आकर महाराज से मिलो। वो जरूर तुम्हारी मुश्किल का अपाय सोच लेंगे। ठीक है, रफीक ने जवाब दिया और उसके बाद वो वहां से चल पड़ा। राजगंदल रफीक के जाने के बाद फौरन ही अपनी जगह से उठ गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी रक्स कर रही थी। वो तहखाने की एक दीवार के पास पहुंच गया। दीवार में उसने कोई कल दबाई। तहखाने के अंदर एक और दरवाजा खुल गया और वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीढ़ियां उतरने लगा। कोई तहखाना दर तहखाना था। थोड़ी सीढ़ियां उतरने के बाद वो रुका। ये एक खौफनाक सी गुफा थी और गुफा में 3 मशालें रोशन थीं, जो उसके अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। पूरी गुफा में सिर्फ एक मुजस्मे के सिवा और कुछ नहीं था। भूरे रंग के किसी पत्थर से बनाया गया ये हिब्बतनाक मुजस्मा गुफा के बीचों बीच ऐस्तादा था। राजगंदल उसके सामने दोदानो होकर बैठ गया और उसके मुंह से कुछ अश्लूक निकलने लगे। वो गर्दन झुकाकर थोड़ी देर तक ये अश्लूक पढ़ता रहा। फिर उसने कहा, वो आ गया है महाराज, वो आ गया है और मैं अपनी शक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाऊं। अचानक ही गुफा में तेज रोशनी का एक झमाका हुआ और राजगंदल सीधा होकर बैठ गया। इसके मुंह से निकला, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की।